معزز ناظرین پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں، آپ کی خدمت میں آج پھر یہ خاکسار خادم آداب بجا لاتا ہے اور ذات الہی کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ مجھے پھر سے بذریعہ میڈیا آپ تک رسائی کرنے کا اتفاق ہو رہا ہے، اور پھر آپ کے ساتھ بات چیت کرنا مجھے بہت بھلا لگ رہا ہے۔ اور گزرے ہفتے سے کچھ ایسی باتوں پر ہم نے غور و فکر کرنا شروع کیا ہے جو ایک سوالیہ نشان کے طور پر ہے۔ میرے کچھ دوست ہیں آپ کی طرح جو ہمارے ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں، اور بائی دا وے یہ میرا پروگرام نہیں بھی دیکھے نا تو اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں جو دیکھتے ہیں۔ میں مسیحی پروگرامز کی بات کرتا ہوں، مذہبی مسیحی پروگرامز کی بات کرتا ہوں، وہ پروگرامز دیکھتے ہیں۔ اور صرف پروگرامز کی ہی بات نہیں ہے، جب وہ عالم مسیحیت کی بابت سنتے ہیں یا ان کے علاقے میں اگر مسیحی لوگ ہیں، یا تورات، زبور، صحائف الانبیاء کرام یا انجیل مقدس کی بات ہوتی ہے تو فوراً ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ آپ کا اپنا سوال نہیں ہے، یہ سوال ہم جو مذہبی لوگ ہیں نا ہم آپ کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ اور یوں حقیقت یہ ہے کہ ان سچائیوں اور ان حقائق پر بہت سارے ایسے لوگوں کی تحقیق ہوتی بھی نہیں، اور غلط فہمی کا بیج دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں بو دیتے ہیں جو قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ ان غلط فہمیوں میں سے ایک پر ہم نے گزرے ہفتے غور کیا۔ آج میں ایک دوسری غلط فہمی پر بات کروں گا، اور وہ یہ ہے، ہمیں ایک اور سوال موصول ہوا، اور وہ سوال کچھ ایسا تھا، ہمارے ایک مسلمان بھائی نے سوال کیا کہ جو تورات ہے اور زبور ہے، انجیل مقدس ہے، اصل میں وہ یہ نام الگ الگ تو کہتے نہیں، وہ ڈائریکٹ بائبل کہتے ہیں، اور میں نے بائبل کے بارے میں گزرے پروگرام میں کچھ کہہ دیا، اہم باتیں کی تھی، اس پروگرام کو پھر سے دیکھیے گا۔ لیکن اس پروگرام میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سوال یہ تھا کہ جو بائبل ہے اس کو یہود و نصارہ نے اپنے مفاد کی خاطر اسے تبدیل کر دیا، اپنے مفاد کی خاطر ان کو تبدیل کر دیا۔ یہ ایک آبجیکشن یا یہ ایک اعتراض، چاہے تو سوال بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہودیوں اور نصارہ نے اپنے مفاد کی خاطر اس کتاب کو تبدیل کر دیا؟ جواباً میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ بھائی اگر تو آپ اپنے ایمان کے مطابق یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ ایمان ہے، یا آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ بائبل کو یہود و نصارہ نے اپنے مفاد کی خاطر تبدیل کر دیا، تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پھر آپ پکے مسلمان نہیں ہیں، آپ کچے مسلمان ہیں۔ جی، آپ پکے نہیں ہیں، آپ کچے ہیں، کیونکہ ہر سنی سنائی بات کو جو درست نہیں ہوتی اس بات کو آپ سر آنکھوں پر ایمان کی بات سمجھتے ہوئے اپنے بڑوں سے قبول کر لیتے ہیں، اور خود اس بات کی تحقیق نہیں کرتے۔
مجھے تو یوں کہنا چاہیے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بائبل مقدس کو اہل یہود اور اہل مسیحیت، یہود و نصارہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر اس کو تبدیل کر دیا، تو آپ جانتے ہیں آپ نہ کہتے ہوئے بھی آپ اپنی کتاب کی نفی کر رہے ہیں۔ اپنی کتاب سے کیا مراد ہے؟ میں قرآن حکیم کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے بائبل کو تبدیل کر دیا اور وہ بھی اپنے مفاد کی خاطر، تو آپ اپنی کتاب کی بھی نفی کر رہے ہیں۔ سوچئے اس بات پر، وہ کیوں اور کیسے؟ مجھے پتا ہے اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ادیان کا ایک اسٹوڈنٹ اور طالب علم ہوتے ہوئے میرے پاس قرآن حکیم کے نسخے ہیں، پڑھتا ہوں، تحقیق کرتا رہتا ہوں، بہت ساری اچھی باتیں مسیحا سے متعلق، تورات، زبور، انجیل مقدس سے متعلق، بہت ساری باتیں مجھے بہت پسند ہیں اور مجھے دل کو بھاتی ہیں، کیونکہ وہ انجیل مقدس سے ٹیلی ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہت ساری باتوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ان خوبصورت ترین باتوں میں سے ایک بات یہ کہ قرآن حکیم ان کتابوں کی جن کتابوں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے مفاد کی خاطر تبدیل کر دیا ہے، قرآن حکیم ان کتابوں کی بابت، یعنی تورات، زبور، صحائف الانبیاء کرام اور انجیل مقدس کے سچا ہونے پر مہر ثبت کرتا ہے۔ ویسے ایک بات اور کہتا چلوں، یہ کتابیں تو آلریڈی سچی ہیں ہی، اس کو کسی اور کے سچا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آلریڈی ہیں سچی۔ لیکن چونکہ آپ کے لیے قرآن حکیم ایک بڑی مقدم اور معتبر کتاب ہے، میں نے کہا ہے نا، میں بھی قرآن حکیم کو پڑھتا ہوں، لیکن آپ کے لیے بہت ہی زیادہ معتبر کتاب ہے۔ خدا را جب وہ کتاب جو باتیں کہتی ہے ایٹ لیسٹ ان کو تو مانیں آپ، کیونکہ جب میں قرآن حکیم کو پڑھتا ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ تورات، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس خدا کا کلام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کتابوں کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، لا تبدیل، صادق القول، لا تبدیل، خدا کا صادق کلام، سچا کلام، اور لا تبدیل اور معتبر کلام ہے تورات، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس۔ میں چونکہ آپ پڑھتے ہیں صرف عربی میں میرے بھائی، اور میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں سمجھ کر پڑھیں، اور آپ اگر اردو اچھی طرح پڑھتے ہیں تو آپ اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، عربی میں پڑھیں، میرا مشورہ قبول کریں۔ شاید آپ کے ملا حضرات آپ کو عربی میں ہی پڑھنے کے لیے کہتے ہوں گے، میں ان کی اس خیال کو رد نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، سمجھنے کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، اپنی مادری زبان میں قرآن حکیم کو آپ پڑھیں، کیونکہ قرآن حکیم کی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ واضح طور پر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ان کتب کو کوئی تبدیل
نہیں کر سکتا۔ حوالہ دو، سورت نمبر 5 المائدہ اور اس کی 47 سے 51، 47 to 51۔ آپ تھوڑا پہلے اور تھوڑا بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن ان آیات میں کہ اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور سورت نمبر 6 الانعام اور اس کی 34 آیت کو آپ تلاوت کر لیجئے گا۔ آپ 30 سے 40 پڑھ لیں، بری بات نہیں، اچھی بات ہے، آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور صرف یہاں تک ہی نہیں، بلکہ میں یوں بھی کہوں گا، قرآن حکیم کی ان باتوں کو میں سراہتا ہوں جہاں پر یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے فیصلے اس کتاب کے مطابق خود کریں، اور ایون آپ کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اپنے دین کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو جاؤ ان سے پوچھو جو اہل کتاب ہیں اور تم سے پہلے ہیں۔ آپ بہت اچھا کرتے ہیں کہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں اور مشورے لیتے ہیں، اور ہم جہاں تک ممکن ہو سکے گا غیر جانبدارانہ طور پر اور انداز میں آپ کی مدد کرنے کی ہر ممکن طریقے سے کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھیے، قرآن حکیم خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ وہ کتاب یعنی قرآن ان کتابوں کی مصدق ہے، یعنی تصدیق کرنے والی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب قرآن حکیم ان کتب کی تصدیق کرتا، مہر ثبت کرتا ہے، جو آپ کے لیے معتبر کتاب ہے، تو پھر جن کتب کی تصدیق ہو رہی ہے وہ آپ کے لیے معتبر کیوں نہیں؟ اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے ان کتب کو اپنے مفاد کی خاطر تبدیل کر دیا؟ خدارا ہوش کے ناخن لیں اور ہم کتاب مقدس کو ہی لیں اور اس کے مطابق ہم بات کریں، تاکہ ہم خود بہتر طور پر سمجھ پائیں تورات شریف، زبور شریف اور انجیل مقدس کی بات۔ اور پھر آپ قرآن حکیم کو بھی پڑھیں، اور اگر ممکن ہو تو آپ اس کتاب کو بھی، اور اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے تو آپ ہماری اسکرین پر نمبرز ہیں، ای میلز ہیں، ویب سائٹ ہے، آپ ضرور ہمیں لکھیں اور ہم کوشش کریں گے کہ پہلی اولیت میں پرائیورٹی کے طور پر آپ تک اس کتاب مقدس کو پہنچایا جائے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے۔ لیکن آپ ضرور تحقیق کریں، اپنے دین کی ضرور کریں، اور پھر ساتھ ساتھ کتاب مقدس کی بھی، کہ یہ کتاب مقدس کیا کہتی ہے۔ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، اس کتاب کے لا تبدیل اور معتبر ہونے کے ہمارے پاس کئی ایک معتبر ثبوت ہیں۔ ان ثبوتوں کے تعلق سے میں یوں کہوں گا کہ کئی ایسے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں جو قدیم عبرانی اور یونانی میں لکھے گئے نسخوں کے ہیں، اور مسیحی علماء ہر زمانے میں زندہ رہے اور زندہ ہیں، اور وہ آج بھی ان اوریجنل نسخوں یعنی جن زبانوں میں وہ لکھے گئے عبرانی اور یونانی، ان کتب کے تحت، ان نسخوں کے تحت اب وہ مزید آگے دیکھتے، تحقیق کرتے اور زبانوں میں تراجم کرتے ہیں تاکہ کہیں کوئی اس کتاب تک رسائی کرنے سے رہ نہ جائے۔ اوریجنل اصل زبانوں سے وہ ان تراجم کو کرتے ہیں۔ یہ بات بھی میرے لیے اور آپ کے لیے بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ لندن میں
ब्रिटिश लाइब्रेरी है, वहां जाएं, खर्च करें कुछ और वहां जाकर बाइबल मुकद्दस के इन कदीम नुस्खों को आप देखें। अगर आप अमेरिका में हैं तो आप वाशिंगटन डीसी में जाएं, वहां आपको कई मंजिला एक बिल्डिंग जिसका नाम ही बाइबल म्यूजियम है, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं अपने एक भाई का शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे वहां ले गए और हमने कई घंटे लगा दिए। यूं लगता था यहां पर तो 2-3 दिन लगेंगे उन नुस्खों को देखने के लिए जो शुरू से लेकर आज तक के नुस्खे बाइबल मुकद्दस के और इवन मुख्तलिफ ज़बानों में वो मौजूद हैं। और वहां की कई एक पिक्चर्स मैं खुद भी बनाकर लाया। इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं कि ये बातें सारी सुनी सुनाई नहीं है कि मैंने किसी पादरी से या किसी मसीही रहनुमा से सुनी ही है तो वो आप तक पहुंचा रहा हूं। नो, मैंने खुद इन बातों की तहकीक भी की, गया और देखा भी है। इस किताब के सच्चा और बरहक होने के ताल्लुक से अगर आपने मेरा गुजरा प्रोग्राम गुजरे हफ्ते का गौर से सुना हो और देखा हो तो मैंने कहा था कि इस किताब में जो मुस्तकबिल के लिए नबूवतें मौजूद थी और है, आज भी है, कई वो नबूवतें पूरी हो चुकी हैं, जो इस बात का सबूत है कि इस किताब का लिखने वाला अगरचे इंसानी पहलू के एतबार से तो कई लोग थे जैसे मैंने गुजरे प्रोग्राम में कहा, लेकिन खुदा ने बजाते खुद उनको चुना और उनकी रहनुमाई की कि वो इन कुतुब को लिख सके। और जब हम उन नबुव्वतों की तकमील होते हुए देखते हैं तो फिर पता चलता है, वाह खुदावंदे करीम आपकी कितनी बड़ी शान है कि हजारों बरस पहले आपने जो कुछ इस किताब में कह दिया वो पत्थर पर लकीर बायन वैसे ही हो रहा है। ओह, इसके पीछे किसी इंसान का, निरा इंसान का हाथ नहीं है खुदारा। ये डघोसले जो हमारे शायद मजहबी रहनुमा एक कड़वा सच जो हम पर, हमारे मजहबी रहनुमा जो ये कड़वी सी बात जिसके पीछे कोई सच्चाई नहीं हमारे जहनों और हमारे दिलों में घोल कर डाल रहे हैं, उस पर खुद तहकीक कीजिए। उनकी हर बात सच्ची नहीं है, यह बात मैं डंके की चोट पर कहूंगा। उनकी हर बात सच्ची नहीं है, बहुत सारी बातें गलत आप तक पहुंचाते हैं जो दुरुस्त नहीं है। लिहाजा अंबिया ने, जो अंबिया अकबर और अंबिया असगर ने इस किताब में नबूवतें की हैं, जब वो नबूवतें पाया तकमील तक पहुंचती हैं, हमारा ईमान मजबूत होता है और खुदा की जात के सच्चा होने का और सबूत मिलता है कि वाह वो किस कदर अजीम है। इसके अलावा इस किताब मुकद्दस में मैं उन अंबिया और रसूल की बात करता हूं कि जो वाकयात उस वक्त हो रहे थे, उन वाकयात के वो चश्मदीद गवाह है। यानी वो आंखों देखा वाला हाल जो नहीं होता, उसकी बात कर रहा हूं। यानी वो यहां पर मौजूद थे। मसलन जब हम मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस की बात करते हैं और यूहन्ना जो कुछ भी वहां जाते इलाही के रूह की तहरीक से लिखते हैं, वो उनकी आंखों के सामने हो रहा था। सलीबी मंजर, उस पर भी हम बात करेंगे, और बहुत कुछ, वो सब कुछ होता हुआ
وہ دیکھ رہے تھے، چشمدید گواہ. اور یوحنا صرف واحد گواہ نہیں ہے، بہت سارے اور ہیں جنہوں نے ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، عہد عتیق میں بھی اور عہد جدید میں بھی. اور ان کی رپورٹس، یعنی چشمدید گواہوں کی رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں. اور ماہرین آثار قدیمہ جن کا کام ہی یہی ہے کہ جو قدیم اور پرانے آثار ہیں، نشانات ہیں، علامات ہیں، ان کو دیکھیں کہ وہ کتاب مقدس سے بھی ٹیلی ہوتے ہیں کہ نہیں. اور بے شمار باتیں کتاب مقدس کے مطابق ماہرین آثار قدیمہ ان باتوں کو ثابت کرتے اور بتاتے ہیں کہ یہ باتیں بالکل درست ہیں اور یہ حقیقت پر مبنی ہیں. ان کے ثبوت اور ان کی گواہیاں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن جب میں خدا کے کلام کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ساری باتیں یوں نظر آتی ہیں کہ کلام خدا یوں کہتا ہے کہ یہ باتیں اس لیے لکھی گئی کہ ہم ایمان لائیں اور ایمان لا کر گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. یہ اس لیے لکھی گئی ہے. اور کتاب مقدس سے میں ایک ریفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس کتاب کے بارے میں اور اس کے بارے میں اس میں جو واقعات ہیں ان سے متعلق وہاں پر کیا لکھا ہے. بائبل مقدس کی، یعنی اس تورات، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس کی جو سب سے آخری کتاب ہے آخر زمانہ سے متعلق، اس کے آخری کتاب، آخری باب اور اس کی 19 آیت میں یہاں پر لکھا ہے، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا. اور جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں آنے والا ہوں. آمین. اے خداوند یسوع. آپ دیکھتے ہیں یہاں پر مقدس یوحنا یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب مقدس کی صداقت کیسی ہے، اور اس کتاب مقدس کے پیچھے شہادت دینے والی شخصیت کون ہے، گواہی دینے والی شخصیت کون ہے؟ جناب مسیح، جن کی بابت یہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے. یہ بات کہنا بہت آسان ہے. کیا کہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اس کتاب مقدس کو اپنے مفاد کی خاطر تبدیل کر دیا یا اپنی مرضی اس میں ڈال دی ہے جو درست نہیں ہے. میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ گزرے دنوں ایک عجیب سا ویڈیو کلپ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا. پتہ نہیں شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہو، اور اگر نہیں گزرا تو پاسیبل ہے کہ یوٹیوب پہ بھی ہو. اور یوٹیوب میں ایک ہندوستان کا مسلمان بھائی ہے، مجھے نہیں پتا آپ اس کو بھائی کہیں گے یا نہیں، لیکن اینی ہاؤ میرے لیے بھی بڑی عجیب بات تھی. اور وہ یہ کہ اس نے یہ پریزنٹ قرآن حکیم جو ہے وہ لیا اور اس نے اس قرآن حکیم کو ایک طرف رکھا، اور شاید 2 منٹ 3 منٹ کی وہ ویڈیو ہوئی ہوگی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آیات ہیں یہ بعد میں ڈالی گئیں جو جنگ و جدل، لڑائی اور خون خرابہ کے تعلق سے ہے. یہ بات کہنا کہ تورات اور زبور اور انجیل مقدس
या बाइबल मुकद्दस यहूदी और नसारा लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें कुछ अपने मफाद के लिए तब्दीलियां कर दी, शायद ये बात सुनना भी दाढ़ी वालों से और कबूल करना भी आपके लिए आसान हो यूं। लेकिन जरा इन बातों पर भी तहकीक कीजिए कि कोई मुसलमान आदमी जब कुरान हकीम के बारे में कोई बात कहता है, लगती है बुरी कि क्यों इस बंदे ने यह बात की, लेकिन क्या हमारा यह हक भी नहीं बनता कि हम जरा सोचें कि यह बात है तो बुरी है, यह क्या कहा इसने, लेकिन क्या इसके पीछे कोई हकीकत भी है या टोटली फ्रॉड है। यह बात जो उस बंदे ने की वो गलत भी हो सकती है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप बजाते खुद ऐसी बातों की तहकीक करें कि यह क्यों है। और मैं कई ऐसे कुरान हकीम खुद अपनी नजरों से देखे भी है, मुख्तलिफ तराजम है, क्यों नहीं हम एक ही तर्जमा पर इक्तफा करते, क्या रीजन है, जरा सोचना है। और बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ तराजम, आपने मुख्तलिफ नुस्खे कहे, इस मौजू पर तो आज मैं बात नहीं करूंगा। अगर ज़ाते इलाही की मर्जी हुई तो नेक्स्ट वीक मैं इस मौजू पर भी बात करूंगा, ताकि मजीद जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो सके। लेकिन एक बार फिर मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि खुदारा आप तौरात शरीफ, ज़बूर, इंजील मुकद्दस और अंबियाए किराम के सहाइफ का मुतालिया करें और देखें कि इन किताबों में कितनी बड़ी हकीकत और सच्चाई पाई जाती है, और फिर उनके मुताबिक अपना जीवन बसर करने की कोशिश करें। और हम आपके मजीद सवालात की इंतजार करेंगे ताकि आपके सवालात के मोतबर जवाब दे सके। भाई, आपका सवाल YouTube पर आया था और वहां पर अगर जवाब दिया जाता तो किसी एक तक ही पहुंचता, लेकिन यहां टेलीविजन पर इसलिए यह जवाब दिया जा रहा है कि आप ही की तरह की सोच रखने वाले कई और लोग हैं जिनके ज़हन में ऐसा सवाल हो सकता है, ताकि उनकी भी बेहतर तरीका से मदद हो सके। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। देखते रहिए प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं।